السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا رہا آپ لوگوں کا دن؟ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کہانی لے کے آئی ہوں جس کا عنوان ہے ایک نیکی کا بدلہ۔ یہ کہانی ایک حقیقت پر مبنی ہے اور زندگی کے اہم سبق سکھاتی ہے۔ ایک بار کراچی میں رہنے والا ایک نوجوان جس کا نام حسن تھا، اپنی پڑھائی اور نوکری کے دباؤ سے بہت پریشان تھا۔ وہ روزانہ دفتر جاتے ہوئے راستے میں مختلف لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پہ پڑی جو سڑک کے کنارے تھی۔ اس خاتون کے ہاتھ میں کچھ سبزیاں تھیں اور وہ تھکی ہوئی تھی اور بے بس نظر آ رہی تھی۔ حسن کو یہ منظر دیکھ کے بہت دکھ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ بوڑھی خاتون اپنے لیے کچھ مشکل کام کر رہی تھی، شاید اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو۔ حسن نے گاڑی روکی اور اس خاتون کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خاتون کو سبزیوں کے بیگ اٹھانے میں مدد دی اور اسے اپنے گھر تک چھوڑ آیا۔ اس کے بعد حسن نے اس کی کچھ مالی مدد بھی کی، حالانکہ وہ خود کو زیادہ امیر نہیں تھا۔ بوڑھی خاتون نے دعائیں دی اور کہا، بیٹا تم نے میری بہت مدد کی ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری ہر قدم پہ آسانیاں دے۔ حسن نے یہ دعا بہت دل سے لی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دعا کتنی قیمتی ثابت ہونے والی تھی۔ چند مہینے بعد حسن کو ایک بڑی کمپنی میں سے نوکری کی پیشکش ملی۔ یہ نوکری اس کی پچھلی نوکری سے کہیں بہتر تھی اور اس نوکری کی بدولت اس کی زندگی بدل گئی۔ حسن نے اپنی محنت جاری رکھی اور جلد ہی ترقی حاصل کر لی۔ ایک دن اسے معلوم ہوا وہی بوڑھی خاتون اس بڑی کمپنی کی مالک کی والدہ تھی اور اس کی نیکی نے ایک طرح سے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ ہم نہیں جانتے کہ کس موڑ پہ ہماری چھوٹی سی مدد کسی کی زندگی بدل سکتی ہے یا ہماری اپنی تقدیر سنوار سکتی ہے۔ تو آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جی کیسی لگی آپ لوگوں کو میری کہانی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور جی آج کا دن ایسا رہا کہ آج کچھ منتھ کی گروسری کرنا جانا تھا، تو پہلے ہم لوگ مارٹ گئے، وہاں سے ہم نے شاپنگ کی اور اس کے بعد ہمیں کسی نے بتایا کہ جی اگر آپ نے کراکری وغیرہ لینی ہو یا بچوں کی کچھ چیزیں لینی ہو تو ڈو وزٹ $1 شاپ۔ پھر جنہوں نے ہمیں بتایا تھا ہم نے انہیں کو کال کی کہ ہمیں بتائیں جی کہ ہمارے قریب کون سی $1 شاپ سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس والی پہ زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے۔ پھر ہم گئے اینڈ لٹرلی آئی نوٹس دا پرائس ڈفرینس کہ یہی والا جو اریحا کے ہاتھ میں سیٹ ہے، یہ برتنوں والا، دس کاسٹ ابو لائک 600 سے بھی ابو ہی اس کی پرائس تھی۔ اور وہ مارٹس پہ، مطلب میں نے 1-2 مارٹس پہ چیک کیا، ایک پہ تو 600 سے 700 تھی اور کچھ پہ تو یہ مطلب لائک اس سے بھی ابو پرائس تھی۔ اینڈ کین یو امیجن کہ آئی جسٹ گاٹ اٹ ان 200 روپیز۔ اور اینڈ پہ جب بل بنا میں نے کچھ چیزیں لیں تو ان انکل نے مجھے اس میں سے بھی کچھ پیسے لیس کر دیے۔ لائک اتنا پرائس ڈفرینس تھا ان چیزوں میں، مطلب ابھی آپ وائپس دیکھ لیں، یہ اچھے خاصے وائپس ہیں اور مجھے نا وائپس چاہیے ہوتے ہیں بچوں کے لیے نہیں، اس سے آپ کا فرنیچر بڑا اچھا صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ووڈن فرنیچر ہے یا کوئی دوسرا بھی تو مسٹ ٹرائی، اس سے اتنی اچھا صاف ہوتا ہے یہ۔ اچھا یہ بڑے اچھے سائز کی بوٹلز تھی، یہ مجھے 250 میں 2 بوٹلز ملی اور ایک میں نے یوز کی، ایک میں نے رکھ دی۔ اور جی میں آپ کو ایسا ایسا شاپنگ دکھاتی ہوں۔ اچھا برتن میں نے نیچے رکھ دیے۔ اچھا میں آپ کو کپس کی بھی سٹوری سناؤں گی۔ کپس جو سے ہیں لائک، اچھا یہ 6 کارز تھیں، یہ ہمیں 250 میں ملی تھی، اس میں سے 2-3 وہ بچوں کو نکال کے دے دی تھی۔ اچھا یہ ایک پزل تھی، یہ لائک 300 کی تھی تو انہوں نے اس میں بھی مجھے لیس کر دیا تھا۔ اور یہ اگر آپ آن لائن بھی چیک کریں تو آپ کو بالکل 1000 سے کم پرائس میں نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے یہ چیزیں چیک کی تھی بچوں کے لیے۔ پھر جی میں آپ کو پیک دکھاتی ہوں شارپنرز کا، یہ 60 روپیز کے شارپنرز۔ اچھا اس میں سے میں نے نا کچھ اس کے کزن کو بھی دے دیا، میں نے اس کی ماما کو کہا کہ آپ کو بھی چاہیے ہوں گے تو آپ اس میں سے نکال لیں۔ یہ کلرنگ بک تھی، اس کے بیچ میں سٹکرز بھی تھے اینڈ دس واز آف 100 روپیز۔ اور یہ دیکھیں اتنے اچھے، مطلب اس کو کلرنگ کی پریکٹس کرانی ہے تو اس کے لیے بہت اچھی مجھے لگے۔ میں بڑے چاہ رہی تھی جس میں اس کو کلرنگ کرنی آئے اور یہ اس کو فل کرے۔ تو تو مجھے خیر بچپن سے بہت پسند ہے، اینڈ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں خود بھی کافی
بلکی ہوں تو آئی ایم لائک پو. تو جی تو پھر جی یہ لی ٹریسنگ والی بک، یہ بھی مطلب میرے ساتھ آنٹی گئی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ فردر بچوں کے لیے بہت کام آ سکتی ہے، اور بک بھی کافی اچھی تھی اور 3 in 1 تھی. اس میں کلرنگ بھی، اور مطلب بچہ اس پہ جو مرضی میچنگ بھی کرے اور سارا کچھ، مطلب اس میں ایکٹیویٹیز بھی تھیں اور لرننگ والا بھی تھا. پھر جی ایک پاؤچ میں نے لیا، اور پاؤچز میں اس دن بک شاپ پہ گئی اور لائک پاؤچز اتنے مہنگے تھے وہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے اوپر. 1100 کے پاؤچ تھے، اور مجھے تو یہ بڑا اچھا پاؤچ مل گیا. اور یہ کلرز لیے، یو لی چھوٹی. اور جی میں نے اپنے لیے مسکارا بھی لے لیا، کیونکہ میں کافی ٹائم سے دراز پہ دیکھ رہی تھی، پر کافی لوگ شاپنگ کرتے ہیں $1 شاپ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس اچھے ہوتے ہیں. پھر جی میں نے ایک پینسل لی، مجھے اس کا کلر کافی اچھا لگ رہا تھا، پرپلش سا، تو میں نے لے لی. میں نے آ کے اس کو ٹرائی بھی کیا، کافی اچھی لگ رہی تھی. اور میرے پاس کیونکہ سارے نیوڈ شیڈس کی لپسٹکس ہوتی ہیں، لائک میں یوز کرتی ہوں پیچ براؤن ٹائپ یہی کلر، تو اس کے ساتھ یہ بڑا اچھا کمبو بن رہا تھا. یہ جی ریزرز کا پیک تھا، دس واز آف 80 روپیز، اور اس میں سے بھی میں نے 2 ریزرز اس بچے کو دے دیے تھے. اور جی وہ پینسلس کا پیک تھا، دیٹ واز آف آئی گیس 120 روپیز. اور یہ مجھے پیچ کلر کا کنسیلر چاہیے تھا، بیکاز آف جو مجھے بہت زیادہ ڈارک سرکلز اور اس طرح کے اسپاٹس ہیں. تو میں نے پوچھا تھا ایک بیوٹیشین سے کہ مجھے کیسے اپنی بیس سیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ میرا فیس 3 کلرز کا ہو جاتا ہے وین آئی اپلائی مائی بیس. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کوئی بھی پیچ کلر کی لپسٹک لے لیں یا آپ پیچ کنسیلر لے لیں. تو اپلائیڈ آل اوور یور انڈر آئیز اور ایسے ڈارک ایریاز پہ، اینڈ دین اپلائی یور بیس. تو جی لیٹ سی، میں ٹرائی کروں گی. میں نے ابھی تک، مجھے نا میک اپ کا اتنا وہ ابھی ٹائم نہیں مل رہا، کیونکہ آج کل بچوں کے ساتھ میں بہت بزی چل رہی ہوں، اس وجہ سے کچھ روٹین بھی اس طرح کی ہے کہ میک اپ کی طرف آنے کا ٹائم نہیں مل رہا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو پہلے تو میں سوچ رہی ہوں کہ ویٹ لاس سٹارٹ کیا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ ویٹ لاس جرنی سٹارٹ کی جائے. تو جی یہ کر رہی تھی کلرز، اب ٹوٹے پھوٹے کر رہی تھی، پر چلو ٹھیک ہے. اب مطلب اس کو، یہ لیفٹ ہینڈڈ ہے تو اس کو رائٹ ہینڈ پہ لے کے آنا از اے بگ ٹاسک، کیونکہ یہ لیفٹ ہینڈ سے بہت اچھی گرپ کر لیتی ہے، بٹ رائٹ ہینڈ سے یہ دیکھ لیں یہ کیا کرتی ہے. اور یہ دیکھیں اس نے یہ والا کلر کافی اچھا کیا تھا، بٹ اس نے لیفٹ ہینڈ سے کیا تھا. پھر جی اس کی روٹین تھوڑی سی چینج ہوئی تھی، تو یہ تو سو نہیں رہی تھی. اس کے بعد یہ 10-15 منٹس کے لیے سوئی بھی تھی، اور بھائی اس کا تو کافی دیر سے سو چکا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میرے تو سر میں درد شروع ہو گئی ہے، میں تو آج بہت تھک گئی ہوں، تو تھوڑی دیر مجھے سونے دو اور آپ بھی تھوڑا سا ریسٹ کرو. پھر اس کے بعد شام ہو گئی تھی. شام ہونے کے بعد میں ان کو لے کے چلی گئی تھی، اور اس کے بعد آج ان کی تھوڑی سی باہر کی ایکٹیویٹی بھی ہو گئی تھی. باہر بھی ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بس انہوں نے دوڑ لگا دینی ہے، مطلب روڈ پہ بھاگ جانا ہے، بس ایک ہی کام ہے. پھر جی یہ ان کا ڈنر پریپیئر ہوا. میرے ساتھ ہوا یہ کہ آج میں نے ایئر فرائی میں نہیں بنائے، تو مجھے اندازہ نہیں ہوا. وہ اندر سے تھوڑے یہ چیزی والے میں نے بگ برڈ کے منگوائے ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑے سے زیادہ اس کی چیز میلٹ ہو رہی تھی. تو جی انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے کوئی خراب چیز دے دی ہے. یہ جی ہمارے گھر گیسٹ آئے تھے، تو وہ ہمارے لیے لے کے آئے یہ تہذیب کی جو ٹائز ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ان کی عربین ڈیلائٹ. پھر جس کو میں نے ایئر فرائی میں لگا کے ان کو ڈرائی کر کے دیا. اور اس کے بعد یہ ہیلپر جو سی ہے یہ سیکنڈ ٹائم بھی آتی ہے، تو وہ پھر کچن کلیئر کر رہی تھی، کیونکہ آج میں صبح نہیں تھی، تو میں نے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہا. یہ جی $1 شاپ سے ہم نے لیے تھے کپس. اچھا یہ 6 مگس تھے، اور یہ میں نے 720 روپیز کے بائی کیے، اور جبکہ مارٹ پہ یہ ایک کپ آپ کو 600 ابو ہے. بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اللہ حافظ.